أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين قد أفلح من زكاها. صلوات. عزیزان گرامی، جیسا کہ گزشتہ شب تمہیدی منازل کو طے کرنے کی کوشش کی گئی اور ظاہر ہے کہ یہ امر بھی پیش نگاہ ہے کہ یہ مجالس جو سہروزہ قائم ہوئی یہ جمال حبیب فیملی کے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ہے. بظاہر تو ان مجالس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مجتمع ہیں. یہ ایک ظاہرہ کیفیت ہے اس مجلس کی، لیکن اس مجلس کی معنوی کیفیت یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والے حضرات اپنے درجات شعور کی بلندی کے لیے مجتمع ہیں، اپنے درجات شعور کی بلندی کے لیے مجتمع ہیں. تو اس طور یہ مجلس جہاں جانے والوں کے لیے ایصال ثواب، وہاں پیچھے رہ جانے والوں کے لیے راہ ثواب ہے. پیچھے رہ جانے والوں کے لیے راہ ثواب ہے. اور یہ اصطلاح ثواب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے صرف سے محروم ہو. بچپن سے لے کر عمر کی جن حدوں میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اس اصطلاح سے زبان ناواقف نہیں ہے. کتنی مرتبہ زبانوں پہ اس اصطلاح کو ہم صرف کرتے ہیں، کتنی مرتبہ یہ اصطلاح کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن ذرا دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ ثواب کہتے کسے ہیں؟ ثواب کہتے کسے ہیں؟
بچپن سے بتاتے ہیں نماز پڑھیے ثواب، روزہ رکھیے ثواب، ہیں مجلس میں آئیے ثواب، یہ سب راہ ثواب ہے، یہ سب راہ ثواب ہے۔ لیکن ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب کسے کہتے ہیں؟ میرے حضور ایک مکالمہ اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر وہ لمحہ جو اس کی غفلت نفس کو کیفیت شعور میں بدل دے ثواب ہے۔ عرض کرتا ہوں، انسان کی زندگی کا ہر وہ لمحہ جو اس کی غفلت نفس کو کیفیت شعور میں بدل دے ثواب ہے۔ اور کبھی عرض کیا، تفصیل عرض کرتے ہوئے میں نے کہا کہ غفلت نفس کے تحت کیے گئے سارے کام عادت نفس کہلاتے ہیں، اور شعور کے ساتھ کیے گئے یہی سارے کام عبادت کہلاتے ہیں، یہی سارے کام عبادت کہلاتے ہیں۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا ہے؟ اب آپ پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا ہے؟ تو مجلس کی تعریف بھی ایک سطر میں یہ ہے کہ مجلس غفلت کو شعور میں بدل دیتی ہے، مجلس غفلت کو شعور میں بدل دیتی ہے۔ تو رسمی طور پہ نہیں کہتا کہ ثواب ہے، معنوی طور پر کہتا ہوں کہ ثواب ہے۔ اور کب تک یہ سفر جاری رہے گا؟ جب تک کلمہ پڑھنے والوں کی عادت نفس عبادت نہ بن جائے، یہ سفر جاری رہے گا۔ جب تک کلمہ پڑھنے والوں کی عادت نفس عبادت نہ بن جائے، یہ سفر جاری رہے گا۔ انسان کو خوشخبری یہی سنائی گئی، انسان کو خوشخبری یہی سنائی گئی کہ جس نے اپنے لطف حیات کو مزکا کر دیا، جس نے اپنے لطف حیات کو پاکیزہ بنا لیا، جس نے اپنے لطف حیات کی تطہیر کر لی، وہی کامیاب ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ اسی پہ میری آپ کی تمام انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے، تمام انسانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے، جسے نفس کہا جاتا ہے، جسے نفس کہا جاتا ہے۔ جہاں وہ اپنے مظاہر کی قسمیں کھاتا ہے، جہاں وہ اپنے مظاہر کی قسمیں کھاتا ہے، وہاں وہ آپ کے لطف حیات کی بھی قسم کھاتا ہے۔ جہاں وہ مختلف مظاہر کی قسمیں کھاتا ہے، وہاں وہ آپ کے لطف حیات کی بھی قسم کھاتا ہے۔ اور کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کھاتا ہے کہ جب آپ اس کے مظاہر کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جب آپ اس کے مظاہر کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ زندگی مشاہدے کی منزل سے گزرتی چلی جائے گی، اور جوں جوں یہ مشاہدے کی منازل کو طے کرتی چلی جائے گی، یہ اس کے مظاہر کے قریب ہوتی چلی جائے گی، اور جوں جوں یہ اس کے مظاہر کے قریب ہوگی، یعنی اس کی صنعتوں کے قریب ہوگی، تو یہ صانع کے قریب ہوتی چلی جائے گی، یہ صانع کے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس نے جہاں اپنے مظاہر کی قسمیں کھائی، وہاں اس نے آپ کے میرے تمام انسانوں کی زندگی کا دار و مدار جس لطف پر ہے، اس کی بھی قسم کھائی، اس کی بھی قسم کھائی۔ بڑی معتبر کتاب آپ کو اور مجھے دی، بڑی معتبر کتاب آپ کو اور مجھے دی، اس لیے کہ وہ قسم کھا رہا ہے، اور جب قسم کھا رہا ہے تو وہ معتبر بھی ہے اور قیمتی بھی ہے۔ تو اس نے قسم کھاتے ہوئے کیا اعلان کیا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی، قسم ہے نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی۔
ظاہر مسلسل مجالس ہوں گی، لیکن آپ ان نکات کو محفوظ رکھ کے آگے بڑھیں، تفصیلات گزرتی چلی جائیں گی۔ قرآن کیفیات نفس کے اوپر کلام کرتا، قرآن کیفیات نفس کے اوپر کلام کرتا ہے۔ جتنا آپ اپنی کیفیات نفس کو سمجھیں گے اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا آپ اپنی کیفیات نفس کو سمجھیں گے اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا۔ جس نے خود کو نہیں سمجھا وہ کسی اور کو کیا سمجھے گا؟ جس نے خود کو نہیں سمجھا وہ کسی اور کو کیا سمجھے گا؟ جو خود سے بے خبر رہا ہو وہ کسی اور سے باخبر کیسے ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، جتنا اپنی کیفیات نفس کو سمجھیں اتنا درک دین پڑھتا چلا جائے گا۔ سواہا ایک کیفیت نفس ہے، سواہا ایک کیفیت نفس ہے۔ ترجمہ میں نے نہیں کیا اس لیے کہ ترجمہ اصل کے حسن کو کھو دیتا ہے، ترجمہ اصل کے حسن کو کھو دیتا ہے، لیکن قلب کی تشفی کے لیے، اطمینان کے لیے ترجمے بھی ضروری ہیں، ترجمے بھی ضروری ہیں۔ لیکن میں نے بحث کو قائم کرتے ہوئے کہا کہ ترجمہ قرآن حجت نہیں ہے، آیا قرآن حجت ہے۔ ترجمہ قرآن حجت نہیں ہے، آیا قرآن حجت ہے۔ ترجمہ مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا ہے، ترجمہ مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا ہے۔ جیسی مترجم کی کیفیت نفس ہوگی وہ ویسا ترجمہ کرے گا، اور جو اس کی کیفیات نفس میں بلندی آئے گی ترجمے میں بھی بلندی آتی چلی جائے گی، ترجمے میں بھی بلندی آتی چلی جائے گی۔ میں طلباء کے لیے، نوجوانوں کے لیے سمجھانے کی غرض سے یہاں رک رہا ہوں۔ علماء تشریف فرما ہیں، جرت نہیں رکھتا، لیکن میں طلباء کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے وہ سورہ جسے ہم نماز پنجگانہ میں تلاوت کر رہے ہیں، نماز پنجگانہ میں جس سورہ کو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس میں پوری امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ یک زبان ہو کر کہہ رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ زندگیاں صرف ہو گئیں، صرف ہو جائیں گی اور یہی پڑھتے رہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر آپ کو یاد آئے تو میں نے اسی حیدرآباد شہر کے اندر کہا کہ دنیا کے دیگر مذاہب میں اجازت ہے کہ جس زبان سے رشتہ بندھا ہوا ہے وہ اس میں فریضہ عبادت کو ادا کرے، لیکن اسلام واحد مذہب ہے۔ اور پھر رک کے کہتا ہوں جتنی موحد امت مسلمہ ہے کوئی امت ہے ہی نہیں، دنیا کے کسی گوشے میں ہو، قطعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ جس زبان سے رشتہ بندھا ہو اس میں فریضہ عبادت کو ادا کرے، نہیں۔ جہاں کھڑا ہے، جہاں موجود ہے اسے اصل متن کے ساتھ تلاوت کرنا، اسے اصل متن کے ساتھ تلاوت کرنا۔ سب پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ترجمے میں نے کہا قلب کی تشفی، اطمینان کے لیے ضروری ہے۔ تو بالعموم جو ترجمہ پوری امت مسلمہ نے منتخب کیا وہ کیا ہے؟ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صحیح ترجمہ، یہ کیفیت نفس ہے۔ لیکن آپ کے یہاں جو ترجمہ علماء نے کیا وہ کیا ہے؟ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ ترجمہ یہ بھی صحیح، دونوں کیفیات نفس، دونوں کیفیات نفس ہیں۔ اب وہ مترجم جس نے آغاز سفر میں قدم رکھا ہے اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ترجمہ کرے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلے، لیکن وہ مترجم
جس نے منزل مقصود پر قیام کر دیا اس کے لیے قطعاً مناسب نہیں کہ وہ یہ ترجمہ کرے. اس کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ یہ ترجمہ کرے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. ٹھیک ہے, اب تو سمجھ میں آیا ترجمہ مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا. پڑھیں گے ہم سب عربی میں اہدنا الصراط المستقیم, لیکن جب ہم پڑھیں گے جو ترجمہ ہماری نگاہوں سے گزرا ہے وہ سینے میں موج ضرور اٹھاتا. اب جس کے سینے میں یہ ترجمہ ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا, تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اختتام سورہ پہ کہے الحمدللہ. اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اختتام سورہ پہ کہے آمین. وہ اختتام سورہ پہ کہے آمین. لیکن جس کے سینے میں یہ ترجمہ سمٹا ہوا ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ, اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اختتام سورہ پہ کہے آمین. اس کے لیے لازم یہی ہے کہ وہ کہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیے مولانا تشریف فرما ہیں, نیٹ پہ انگلیاں آپ بھی تھرکا رہے ہیں. مثبت تھرکائیں تو اچھا ہے, منع نہیں کر رہا, مثبت تھرکائیں تو اچھا ہے. جتنی سرعت کے ساتھ, رفتار کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں انگریزی زبان میں قرآن کے تراجم ہو رہے ہیں, ٹرانسلیشن ہو رہے ہیں, پڑھیے, سب کو پڑھیے, لیکن یہ ضرور تلاش کیجیے کہ ایک ترجمے سے دوسرے ترجمے میں کوئی ندرت نظر آ رہی ہے یا نہیں, کوئی کوالٹی آپ کو مل رہی ہے یا نہیں. میں نے جتنے ترجمے اب تک نگاہوں کے سامنے سے گزارنے کی کوشش کی, اس میں اطاعت کا ترجمہ سب نے سلنڈر کیا. سلنڈر, اطاعت کا ترجمہ سب نے سلنڈر کیا. لیکن آج سے نصف صدی کہہ لیجیے, نصف صدی پہلے جب تفسیر قرآن کی مجالس ہوتی تھی کراچی کے اندر, اب تفسیر قرآن کی مجالس میں جو مجالس ہوتی ہیں, لیکن تفسیر قرآن کی مجالس اب نہیں ہوتی کراچی میں. جب ہوتی تھی تفسیر قرآن کی مجالس تو اس وقت آقائے مہدی پویا علیہ رحمٰن نے جو ٹرانسلیشن انگریزی زبان میں قرآن کا کیا, تو انہوں نے اطاعت کا ترجمہ سلنڈر نہیں کیا, انہوں نے اطاعت کا ترجمہ کیا ہے سبمیشن. سبمیشن. اب وہ طلباء جو یونیورسٹی کے اندر ہیں, کالجز میں ہیں, وہ سمجھ لیں گے ترجمے دونوں درست ہیں. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ ترجمہ غلط ہے, اس لیے کہ دائرۂ ادب میں مکالمہ ایسے آگے نہیں بڑھتا. دائرۂ ادب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ اس ترجمے سے بہتر ہے. کسی کے علم کا انکار دائرۂ ادب میں ہم نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یہ ترجمہ اس ترجمے سے بہتر ہے. تو بالعموم ہم نے کہا سلنڈر ہے, لیکن ہمارے یہاں جو جس پہ ہم سب بلند کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ آقائے مہدی پویا صاحب نے ترجمہ کیا سبمیشن. اب کتنی باریک فرق ہے, دونوں کیفیات نفس ہیں. وہ نفس جو کیفیت مجبوری میں ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سلنڈر کرے, لیکن وہ نفس جو کیفیت اختیار میں ہے اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سلنڈر کرے. اس کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کرے. تو اب یہ کیفیات نفس ہیں, جتنا کیفیات نفس کو بلند کریں گے اتنا در کے دین بڑھتا چلا جائے گا. وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, قسم ہے اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی. سواہا ایک کیفیت نفس ہے, سواہا ایک کیفیت نفس ہے. ترجمے اب آپ کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے ہوں گے, نہیں گزرے تو کوشش کریں گزر جائیں, لیکن معروف ترجمہ یہ ہے توازن. معروف ترجمہ جو کیا گیا وہ توازن. ایک ترجمہ اس کا ہے اعتدال. اعتدال
اب وہ طلباء جو سائنس سے دامن باندھے ہوئے ہیں وہ جان لیں گے کہ توازن میں اور اعتدال میں کتنا لطیف فرق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ترجمہ ہے جو نگاہوں سے گزرنا چاہیے آپ کی، اور وہ ہے اکملیت۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی، جسے ہم نے کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی، تو قسم اس نفس کی کھائی کہ جسے کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی، لیکن آپ کو مجبور تو نہیں بنایا، آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ وہ خود مجبور نہ تھا، آپ کو مجبور کیوں بناتا؟ اختیار آپ کے ہاتھوں میں ہے، اسی لیے ڈے آف جسٹس ہے، اسی لیے روز جزا و سزا ہے۔ تو اختیار آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ کون اس کے توازن و اعتدال و اکملیت کو سلامت رکھتا ہے، اور کون اس کے توازن و اعتدال و اکملیت کو کیفیت بگاڑ میں لے جاتا ہے۔ جو سلامت رکھے گا زبان قرآن میں وہ مسلم کہلائے گا، اور جو کیفیت بگاڑ میں لے جائے گا زبان قرآن میں وہ مجرم کہلائے گا، زبان قرآن میں وہ مجرم کہلائے گا۔ لیکن اب لازم یہ ہے سب پر کہ وہ اس کے توازن کو، اعتدال کو، اکملیت کو سلامت رکھیں۔ تو عزیزان گرامی، اس نفس کو کوئی آئینہ درکار ہے، اس نفس کو کوئی آئینہ درکار ہے۔ اس آئینہ نفس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اس آئینہ نفس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ وہ نفس اس نفس کی قسم کھائی کہ جسے کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی گئی۔ تو اب میں نے کہا وہ آئینہ نفس علی ابن ابی طالب ہے، وہ آئینہ ہے۔ تا صبح قیامت اگر آپ اپنے گیسوئے پریشاں سنوارنا چاہیں تو اس آئینے کو پیش نگاہ رکھیں، اس لیے کہ وہ آئینہ ہے کہ اگر چادر اطمینان اوڑھ کر سو جائے تو نفس الہی کہلائے، اور مباہنے میں پشت رسول پر آ جائے تو نفس رسول کہلائے۔ یہ گفتگو آج بھی میں سمجھتا ہوں ترجمے ہی میں گزر جائے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا تک، یہ ہے اس کی شان کریمی۔ اب اس کی رحیمیت کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس پہ الہام کر دیا، ہم نے اس پر الہام کر دیا۔ اب ہر ایک کی زندگی کا انتظام کس لطف پر ہے؟ نفس اور خالق کہہ رہا ہے ہم نے اس پر الہام کر دیا، ہم نے اس پر الہام کر دیا۔ الہام بھی ایک کیفیت نفس ہے، الہام بھی ایک کیفیت نفس ہے، اصطلاح قرآن ہے۔ ہر نفس پر الہام کر دیا۔ دیکھیے زندگی میں، معاشرتی زندگی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مکالمہ کرتے کرتے کہیں نہ کہیں آپ نے اس لفظ کو یا تو سنا ہوگا یا صرف کیا ہوگا۔ آپ کی زبان پر جب کبھی ایسا مکالمہ جاری ہو جائے کہ جہاں آپ کی قوت دارکا اس کا احاطہ نہ کر سکے تو آپ بے ساختہ کہتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے الہام ہو گیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے الہام ہو گئے۔ یا کوئی آپ سے مکالمہ کر رہا ہے اور وہ مکالمہ آپ کی قوت دار کا احاطہ نہیں کر سکی،
تو آپ کہتے ہیں آپ کی زبان پہ کلمہ الہام جاری ہے، آپ کی زبان پہ کلمہ الہام جاری ہے۔ الہام ایک کیفیت نفس ہے، اور آسان سمجھ لیں، علم نفسیات یہ کہتا ہے کہ سب کچھ سب کانشنس میں، تحت شعور میں، لائبریری ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اب اگر اس لائبریری سے براہ راست آتا تو آپ چونک جاتے ہیں، دوران سفر آپ چونک جاتے ہیں کہ یہاں سے میں پہلے بھی گزرا ہوں، حالانکہ وہ پہلا سفر ہے آپ کا، ہوتا ہے۔ اچھا، مکالمہ کرتے کرتے آپ چونک جاتے ہیں کہ یہ مکالمہ پہلے بھی ہو چکا، جبکہ وہ پہلی دفعہ ہو رہا۔ کیا ہوا یہ؟ جب براہ راست نکل کر آتا ہے تو آپ چونک جاتے ہیں۔ ایک اور لفظ استعمال کرتا ہوں، آپ حیرت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مولد درمیان حیات رہے تو آپ چونکتے نہیں ہیں، آپ حیرت میں گرفتار نہیں ہوتے، آپ دائرہ حیرت کو توڑ دیتے ہیں۔ اب پیش نگاہ صاحبان علم و فہم و ذکا تشریف فرما، اگر آپ حیرت میں گرفتار ہو جائیں گے تو جتنا دائرہ حیرت پھیلتا چلا جائے گا اتنا تصور توحید بھی پھیلتا چلا جائے گا۔ اب اس کی وضاحت اس وقت نہیں کروں گا۔ جتنا دائرہ حیرت پھیلتا چلا جائے گا اتنا تصور توحید بھی پھیلتا چلا جائے گا، اور جتنا آپ دائرہ حیرت کو توڑیں گے اتنا حیات نقطۂ وحدت پہ قیام پذیر ہوتی چلی جائے گی، اب اس مکالمے سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہوں کہ براہ راست آتا ہے تو آپ حیرت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یعنی اگر واسطہ درمیان میں نہ ہو تو آپ حیرت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر واسطہ درمیان میں ہو تو آپ دائرہ حیرت کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ حیرت میں گرفتار ہوتے ہیں، لیکن جو وسیلے کے قائل ہیں وہ دائرہ حیرت کو توڑ کر حیات کو نقطۂ وحدت پہ قیام دے لیتے ہیں، حیات کو نقطۂ وحدت پہ قیام دے لیتے ہیں۔ سب کچھ سب کانشنس میں، کائنات کا سارا علم خالق نے انسان کے نفس پر الہام کر دیا۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو میری اور آپ کی کتاب نفس میں موجود نہ ہو، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو میری اور آپ کی کتاب نفس میں موجود نہ ہو۔ میرے اس بیانیے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو جناب امیر کے شعر کے ایک مصرے سے بنائیں۔ جناب امیر المومنین کے شعر کا ایک مصرع ہے، اور کلام وہیں سے کیا میرے سید و سردار نے جہاں یہ انسان سوچ رہا ہے، لیکن لے جا کر اس بلندی پہ کھڑا کیا جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ امیر المومنین نے کہا، اے انسان تو اپنے آپ کو معمولی جرثومہ نہ جان، اے انسان تو اپنے آپ کو معمولی جرثومہ نہ جان، تجھ میں عالم اکبر پوشیدہ ہے، تجھ میں کائنات چھپی ہوئی ہے، یعنی کوئی علم کائنات کا ایسا نہیں ہے کہ جو اس نے تیری کتاب نفس پر الہام نہ کیا ہو۔ اب یہ مکالمہ کتنی بار منبروں سے سنا آپ نے کہ ہر نفس کو امتحان دینا، لیکن کبھی دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ امتحان نفس انسان ہے کیا؟ امتحان نفس انسان ہے کیا؟ میرے عزیز، جو اس علم کو پنہا رکھے گا،
چھپائے رکھے گا. ایک امتحان، ایک انسان جو اس علم کو پنہا رکھے، چھپائے رکھے، اور ایک انسان جو اس علم کو عیاں کرتا چلا جائے، حویدہ کرتا چلا جائے. تو اب وہ نفس جو کیفیت نیند میں ہے وہ اس کو پنہا رکھتا ہے، اور وہ نفس جو کیفیت بیداری میں ہے وہ اس کو عیاں کرتا چلا جاتا ہے. وہ نفس جو کیفیت نیند میں ہے وہ اس کو پنہا رکھتا ہے، اور وہ نفس جو کیفیت بیداری میں ہے وہ اس کو عیاں کرتا چلا جاتا ہے. ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا انسان سویا ہوا، موت آئی تو جاگے گا. انسان سویا ہوا، موت آئی تو جاگے گا. ہے امکان میں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تغذیہ، تمنیہ، توالد و تناسل کے تمام احکام بجا لا رہے ہیں. لیکن ختمی مرتبت کہہ رہے ہیں انسان سویا ہوا، انسان سویا ہوا، موت آئی تو جاگے گا. موت آئی تو جاگے گا. جسے نقارہ موت جگائے اس نفس کو یقیناً موت آتی ہے، لیکن جو نقارہ موت سے پہلے جاگ جائے اسے موت نہیں آتی، حیات ابدی مل جاتی ہے. یہ مجلسیں وہی نقارہ ہیں جو موت سے پہلے جگا دیتی ہیں. یہ مجلسیں وہی نقارہ جو موت سے پہلے جگا دیتی ہیں. تو وہ نفس جو کیفیت نیند میں ہے وہ اسے پنہا رکھے گا، جو کیفیت بیداری میں ہے وہ اسے عیاں کرتا چلا جائے. دیکھیے ایک آیت بھی ہم معاشرت میں بڑے مشاق ہوئے ہیں نا، معاشرتی زندگی میں بڑے مشاق ہیں. قرآنی آیات کو بھی محاورتاً صرف کرتے نہیں کرتے. میں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کسی کے سامنے اپنی تخلیق کو لا کے رکھیں، شاہکار کو لا کے رکھیں، اور کوئی اس پر داد سخن نہ دے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ آنکھ رکھتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. آپ نے بڑی محنت کی، اچھا مکالمہ کیا، اور کسی نے داد نہ دی تو کیا کہتے ہیں ہم؟ کان رکھتے ہیں، سنتے نہیں. اچھا یہ تو اب آپ دیکھیے چینلز کے اوپر روزانہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو میں نتیجہ دے رہا ہوں سب اس سے متفق ہو جائیں، سب اس سے اتفاق کر دیں، اور نہیں کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ سینے میں دل دھڑک رہا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. یہ قرآن کی بڑی مہم آیت ہے. آنکھ رکھتے ہیں، دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں، سنتے نہیں، سینے میں دل دھڑکتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یہ غالباً سورہ اعراف، ٹھیک ہے. لیکن اس پہ مفسرین نے سیر حاصل کلام کیا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا امکان میں کوئی آنکھ رکھے نہ دیکھے، کان رکھے نہ سنے، سینے میں دل دھڑک رہا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے؟ یہ بھی ایک کیفیت نفس ہے. یہ بھی ایک کیفیت نفس ہے، اور نفس کی اس کیفیت کا نام ہے نیند. حالت نیند میں ہم آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھنے کی قوت نہیں، کان رکھتے ہیں لیکن سننے کی استطاعت نہیں، سینے میں دل دھڑک رہا ہوتا ہے لیکن سمجھنے کی طاقت نہیں. تو ختمی مرتبت نے کہا انسان سویا ہوا ہے، موت آئی تو جاگے گا. تو اب وہ انسان جو کیفیت نیند میں ہے وہ اس کو پنہا رکھتا، وہ انسان جو کیفیت بیداری میں ہے وہ اس کو عیاں کرتا چلا جاتا. اچھی اصطلاح بھی استعمال کرے. زبان علم نفسیات میں
علم نفسیات میں نفس کی کیفیت نیند کو غفلت کہتے ہیں، اور نفس کی کیفیت بیداری کو شعور کہتے ہیں۔ نفس کی کیفیت نیند کو غفلت کہتے ہیں، اور نفس کی کیفیت بیداری کو شعور کہتے ہیں۔ اب آپ گھبرائے نہیں، کل کہہ چکا میں کہ اس مجلس کو خشک مجلس کہتے ہیں، لیکن میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں تو کوشش ہے کہ ترجمہ آج ہو جائے، تو متوجہ ہیں آپ حضرات؟ تو نفس کی کیفیت نیند کو اصطلاح نفسیات میں غفلت کہتے ہیں، اور نفس کی کیفیت بیداری کو اصطلاح نفسیات میں شعور کہتے ہیں۔ ٹھیک؟ غفلت نفس انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، جناب امیر کہہ رہے ہیں۔ غفلت نفس انسان کو بیمار کر دیتی ہے، بڑھ جائے تو موت کا باعث بنتی ہے، بڑھ جائے تو موت کا باعث بنتی ہے۔ اب وہ نفس جو کیفیت غفلت میں وہ اسے پنہا رکھے گا، جو کیفیت شعور میں ہے وہ اسے عیاں کرتا چلا جائے گا۔ غفلت شعور میں کیسے بدلتی ہے؟ اب متوجہ رہیں میری طرف، میں کر رہا ہوں سامنے کی بات۔ غفلت شعور میں کیسے بدلتی ہے؟ خالق عادل مطلق ہے، عادل پہ دلیل قائم کر دیں۔ خالق عادل مطلق ہے، ہر انسان کو اس نے ہنگامہ کائنات سمیٹنے کے کتنے ذرائع دیے؟ 5 کلرز کر چکا، اور انسان ان حواس سے جو کچھ سمیٹ رہا ہے وہ کہاں سمٹ رہا ہے؟ اسی کتاب نفس میں سمٹ رہا ہے، اسی کتاب نفس میں سمٹ رہا ہے۔ میرے حضور جب ان حواس سے سمیٹ رہا ہے تو کیا سب کچھ سمیٹ رہا ہے؟ بھائی ہزارس میں جاتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے، ڈالتا ہے، تو اب یہ انگلیاں ڈال کے بتا رہا ہے یہ آواز سننے کے قابل نہیں، تو ہر آواز سننے کے قابل نہیں ہے، یعنی ہر آواز جذب کرنے کے قابل نہیں، اور ہر آواز رد کرنے کے قابل نہیں۔ تو جب ان حواس سے پاتا ہے تو سب کچھ نہیں سمیٹتا، سب کچھ نہیں سمیٹتا، جسے اپنے قابل سمجھتا ہے اسے سمیٹتا، اور جسے اپنے قابل نہیں سمجھتا اسے نہیں سمیٹتا۔ یعنی جب حواس سے پاتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک سوال کو قائم کرتا ہے، اگر اس کے نفس میں سوال غائب ہو جائے تو وہ ہلاکت کے دائرے میں کھڑا ہو جائے گا، اور اگر سوال کو قائم کر دے تو وہ حفاظت کے دائرے میں آ جائے گا۔ جس نفس میں سوال غائب ہے وہ غفلت کے حجاب میں دبتا چلا جائے گا، اور جس نفس میں سوال قائم ہو جائے وہ حجابات غفلت کو الٹ کر کیفیات شعور کو بلند کرتا چلا جائے۔ اب پورے قرآن میں آپ مطالعہ کریں، قرآن کا مخاطب آپ ہیں، اور خداوند علی اعلیٰ جہاں آپ سے مکالمہ کرتا ہے سوال کرتا ہے، سوال اس لیے کرتا ہے کہ وہ آپ کو کیفیت نیند میں دیکھنا نہیں چاہتا، کیفیت بیداری میں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو کیفیت غفلت میں دیکھنا نہیں چاہتا، کیفیت شعور میں دیکھنا چاہتا۔ اب آپ تاریخ اشیر سے قدیر تک جتنا بیان رسول ہے، سب سے ہر بیان سے پہلے ایک سوال ہے، اور سوال اس لیے ہے کہ رسول کیفیت نیند میں گرفتار لوگوں سے کلام کرنا نہیں چاہتا، کیفیت بیداری میں کھڑے ہوئے انسانوں سے کلام کرنا چاہتا ہے، غافلین سے کلام نہیں کرتا، صاحبان شعور سے کلام کرتا ہے۔
تو اگر نفس میں سوال غائب ہے تو یہ غفلت کے حجاب میں دبتا چلا جائے، اور اگر سوال قائم ہو جائے تو یہ غفلت کے حجابات کو الٹ کر کیفیات شعور کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ تو کبھی کبھی عالم تنہائی میں تاریخ کو اس طور بھی پڑھنا سیکھے کہ بعد ختمی مرتبہ جو 3 مقامات گزرے ہیں وہ سب عین مطابق اسلام تھے، اضافتوں کے ساتھ تھے، لیکن 4تھی منزل پر علی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ منبر پہ آتے؟ عزیزان گرامی، علی کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی، خلافت کو علی کی ضرورت تھی، اس لیے کہ علی نے منبر کوفہ پہ قدم رکھا، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں علی نے نہ کوئی نیا کلمہ پڑھوایا اور نہ کوئی نیا طریقہ عبادت بتایا، نہ کتاب خدا میں کوئی ترمیم یا تنسیخ کی، علی نے ایک لفظ کے ذریعے سے نقابوں کو کھینچ دیا، اور علی نے ایک لفظ کے ذریعے سے کلمہ پڑھنے والے میں سوال کو قائم کر دیا، اور وہ ہے علی کا نعرہ سلونی۔ جب تک یہ نعرہ گونج رہا ہے سوال غائب اس نفس میں قائم ہوگا، اور جب سوال غائب اس نفس میں قائم ہوگا یہ غفلت کے حجاب کو الٹ کر کیفیت شعور میں قدم رکھے گا، اور جب یہ غفلت کے حجاب کو الٹ کر کیفیت شعور میں قدم رکھے گا تو یہ ہلاکت کے دائرے سے نکل کر حفاظت کے دائرے میں آ جائے گا۔ ہلاکت کے دائرے کو زبان قرآن میں فسق و فجور کہتے ہیں، اور حفاظت کے دائرے کو زبان قرآن میں تقویٰ کہتے ہیں۔ اب وہ نفس جس میں سوال غائب ہے وہ غفلت کے حجاب میں دبا رہے، لیکن جس میں سوال قائم ہو جائے وہ غفلت کے حجاب کو الٹ کر کیفیت شعور میں قدم رکھے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ اگر علی منصب خلافت پہ قدم نہ رکھتی، علی منصب خلافت پہ قدم نہ رکھتے، سوال تو غائب تھا، سوال تو غائب تھا، تو غفلت موت کا باعث بنتی۔ علی نے سوال کو قائم کر کر اس نفس کی موت کو زندگی میں بدل دیا، اس نفس کی موت کو زندگی میں بدل دیا۔ بس میرے عزیز، زحمت دی میں نے آج کی حد تک آ بھیجا۔ تو جس نے نیند کو بیداری میں بدلا، جس نے غفلت کو شعور میں بدلا، جس نے سوال غائب کو اس نفس میں قائم کر دیا، اس نے اس کی تطہیر کر دی، اس نے اس کی تطہیر کر دی۔ یہ مجلسیں رسم نہیں، یہ مجلسیں دین ابوجد نہیں، یہ مجلسیں سوال کو قائم کرتی ہیں، یہ مجلسیں سوال کو قائم کرتی ہیں۔ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہر برس جب آپ فرش بچھاتے ہیں تو دوست احباب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرش کیوں بچھایا، پوچھتے ہیں یہ بار بار مجلسیں کیوں کر رہے ہیں، یہ بار بار جلوس اذاں کیوں برآمد کر رہے ہیں، تو اس کا جواب مختصر یہی ہے، اسی کیوں کے لیے تو یہ کام کر رہے ہیں، اسی کیوں کے لیے تو یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں گے سوال غائب ہو جائے گا، اور سوال غائب ہو گیا تو کلمہ پڑھ کے تمہارا نفس غفلت کے حجاب میں دب جائے گا۔ لیکن جب تک ہم یہ کام کریں گے سوال قائم ہوگا اور تمہارا نفس غفلت سے نکل کر کیفیت شعور میں آئے گا۔ تو جب تک یہ کام جاری رہے گا نفس کی موت حیات بنتی رہے گی، جب تک یہ کام جاری رہے گا نفس کی موت حیات بنتی رہے گی۔ اب وہ مکالمہ جو منبر سے گزرتا ہے اس کی معنویت کو آپ سمجھ گئے، حسین فنا کو بقا میں بدل دیتا ہے، حسین موت
موت کو حیات بنا دیتا ہے، حسین موت کو حیات بنا دیتا ہے۔ تو اس مجلس کے ذریعے سے، اس مجلس پہ کہ جہاں جہاں مجلس ہیں، جہاں جہاں مجلس ہیں، ان مجالس کے ذریعے سے ہم اس نفس کی موت کو زندگی میں بدلتے ہیں۔ ہم اس کی طہارت کا سامان اپنے لیے بھی فراہم کرتے ہیں، دنیا کے لیے بھی فراہم کرتے ہیں، دنیا کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ اور ہم دنیا نہیں مانگتے، ہم دنیا نہیں مانگتے، ہم تو آل محمد کی راہ پر زندگی کو ڈالے ہوئے ہیں۔ تو جو انہوں نے مانگا وہ مانگ لیجیے، جو انہوں نے مانگا وہ مانگ لیجیے۔ کبھی تفصیل عرض کروں گا، جتنی دعائیں ہیں امام علی ابن الحسین کی، ہر دعا میں طہارت نفس کے لیے راہ دکھائی ہے، ہر دعا میں طہارت نفس کے لیے راہ دکھائی ہے۔ تو دعا کریں، دعا کریں اس کی تطہیر کے لیے، دعا کریں اس کے تزکیے کے لیے، دعا کریں اس کو مزکا کرنے کے لیے۔ شمیم ملی آبادی یاد آئی، حضرت جوش ملی آبادی کی بھتیجی ہیں، اور 2 مصرے کہے انہوں نے، یاد رکھنے کے قابل ہیں، یاد رکھنے کے قابل۔ میری پوری تقریر ایک طرف اور یہ 2 مصرے ایک طرف۔ جناب شمیم ملی آبادی نے کہا، غم سرور میں خاک ہو جاؤں، غم سرور میں خاک ہو جاؤں، یا الہی میں پاک ہو جاؤں، یا الہی میں پاک ہو جاؤں۔ تو حسین سے دنیا نہ مانگو، حسین سے دنیا نہ مانگو، حسین سے حسین کو مانگو، حسین سے حسین کو مانگو۔ اور جس نے حسین سے حسین کو مانگنا ہے وہ سر ہتھیلی پہ رکھنا سیکھ لے، وہ سر ہتھیلی پہ رکھنا سیکھ لے۔ اور کہا میں نے سر ہتھیلی پہ رکھنے کا یہ مفہوم قطعاً نہ لیجیے کہ آپ بعد مجلس کہیں کہ زیدی صاحب نے کہا کہ سر کاٹو اور ہتھیلی پہ رکھ لو، نہیں، سر ہتھیلی پہ رکھنے کا مفہوم جب سمجھنا ہو تو میر کی غزل کے 2 مصروں سے سمجھنا، میر کی غزل کے 2 مصروں سے سمجھنا۔ ہے تو غزل لیکن میر نے کتنی عرفانی بات ہے، کہا عشق کی رہ گزر نہ چل، عشق کی رہ گزر نہ چل، خبر ہے شرط، عشق کے راستے مرنا ہو اس کے لیے خبر ضروری ہے، خبر علم ہے، بے خبری جہل ہے۔ عشق کے راستے پر نہ ہو اس کے لیے خبر ضروری ہے۔ لفظوں کو برتنا سیکھیں، کہنا آسان ہے ہمیں حسین سے عشق ہے، لیکن اس عشق کے راستے پہ بے خبر نہیں آتا، باخبر آتا، بے خبر نہیں آتا، باخبر آتا۔ حضور آپ کی اجازت سے عرض کر رہا ہوں، بے خبر اور باخبر، بے خبر اور باخبر، فلاسفہ سے نہیں پوچھتا میں کہ جہل کی تعریف کیا ہے اور علم کی تعریف کیا ہے۔ یہ تو میں نے آج سے کئی برس پہلے خالد دنا ہال کے منبر سے کہا تھا کہ ہر کے قدموں کی خاک سر میں ڈال کر میں نے تعریف کو اخذ کیا۔ یہ بات، یہ رمزیت تو مجھے ہر نے بتائی کہ کوئی کلمہ جہل و علم نہیں ہوتا، انسان کے نفس کی کیفیت جہل و علم ہوتی ہے۔ زبان پر جاری ہونے والا کلمہ اگر نفس پر اطلاق پذیر نہ ہو تو کیفیت نفس کو جہل کہتے ہیں، اور اگر زبان پہ جاری ہونے والا وہی کلمہ نفس پر اطلاق پذیر ہو جائے تو کیفیت نفس کو علم کہتے ہیں۔
کلمہ تو دونوں طرف ایک تھا، لیکن ایک طرف انسان نفس کی کیفیت جہل کے ساتھ کھڑا تھا اور ایک طرف انسان نفس کی کیفیت علم کے ساتھ کھڑا تھا۔ نفس کی کیفیت جہل کو یزیدیت کہتے ہیں اور نفس کی کیفیت علم کو حسینیت کہتے ہیں۔ میر نے کہا عشق کی رہ گزرنا چل، خبر ہے شرط، اس کے راستے پہ نہ ہو، اس کے لیے خبر ضروری ہے۔ آسان نہیں ہے کہ مجھے حسین سے عشق ہے، جسے کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے حسین سے عشق ہے، وہ کلمہ پڑھے نہیں، کلمے کا اطلاق کرے۔ وہ کلمہ پڑھے نہیں، وہ کلمے کا اطلاق کرے کہ عشق کی رہ گزرنا چل، خبر ہے شرط، اس کے راستے پر نہ ہو، اس کے لیے خبر ضروری ہے۔ اول کام ترک سر ہے شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، سر کاٹے اور ہتھیلی پہ رکھ لے۔ یہ اس کی ظاہر مفہوم۔ میر کا یہ مصرع متشابہ ہے، میر کا یہ مصرع متشابہ ہے، لیکن اس فرش پر بیٹھ کر آپ اسے محکم بنائیں گے، اس فرش پر بیٹھ کر آپ اسے محکم بنائیں گے۔ حضور میں آپ سے معذرت کے ساتھ، محکم متشابہ اصطلاحات قرآن ہے، اس کی تفصیل کبھی عرض کروں گا۔ قرآن میں بھی محکم و متشابہ، حدیث میں بھی محکم و متشابہ، قول معصوم میں بھی محکم و متشابہ، لیکن کوئی متشابہ سدا متشابہ نہیں رہتا، کسی نہ کسی مقام پر جا کر محکم بنتا، لیکن سب کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں۔ میں اپنے قبلہ گاہی کا جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ خالد بن ہال کے ممبر سے انہوں نے 67 کی 7ویں مجلس میں کہا تھا کہ کم عقل جو ہے وہ محکم کو بھی متشابہ بنا دیتا، اور صاحب عقل جو ہے وہ متشابہ کو بھی محکم بنا لیتا۔ پہنچ گئی بات؟ اور آسان کریں گے، اور آسان کیجیے۔ تمثیل کبھی میں نے دی ہے، شاید مستعار لے کر ہدیہ کر رہا ہوں۔ کمرہ جماعت میں اگر میں بلیک بورڈ پر ہوں، اب میں میتھمیٹکس کا استاد ہوں، فارمولہ سمجھا رہا ہوں، کلیہ سمجھا رہا ہوں، تو وہ کلیہ میرے لیے تو محکم، لیکن طلبہ کے لیے متشابہ۔ لیکن جو میں وہ کلیہ تخت سیاہ پر سمجھاتا جاؤں گا، وہی کلیہ متشابہ منزل سے نکل کر محکم منزل میں آ جائے، لیکن تمام طلبہ کے لیے نہیں، تمام طلبہ کے لیے نہیں۔ جس کی قوت دار کا منزل عرفان کو چھو لے اس کے لیے محکم بن جائے گا، لیکن جس کی قوت دار کا منزل عرفان کو نہ چھو سکی اس کے لیے وہ اب بھی متشابہ رہ جائے گا، اس کے لیے وہ اب بھی متشابہ رہ جائے گا۔ اب آپ اس فرش پہ بیٹھے ہیں اور اس فرش کی قوت یہ ہے کہ آپ میر کے اس مصرے کو متشابہ نہیں رہنے دیں گے، محکم بنائیں گے۔ میر نے کہا اول گام ترک سر ہے شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب سر کو تن سے جدا کرنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ سر کاٹیں اور ہتھیلی پہ سجائیں، نہیں، یہ سر جو میرے اور آپ کے تن پر ہے، اس سر سے اس تن کی شناخت ہے۔ جب تک یہ سر اس تن پر ہے یہ تمام حوالے ہیں، جب تک یہ سر اس تن پہ ہے تمام رشتے ہیں، جب تک یہ سر اس تن پہ تمام ناطے نہیں، جب تک یہ سر اس تن پہ ہے میں ہوں، یہ سر نہیں میں بھی نہیں، یہ سر نہیں میں بھی نہیں۔ میر کی بارگاہ میں 1000 سلام پیش کرتا ہوں، وہ کام جو ملوکیت زدہ ذہنیت نہ کرا سکی وہ میر نے ایک مصرے میں کر دکھایا کہ امت مسلمہ کو درست کلمہ پڑھنا سکھایا۔ میر نے کہا کہ لا الہ کو سمجھو، لا
جتنا میں کی نفی کرتے چلے جاؤ گے اتنا حیات الا اللہ میں جذب ہوتی چلی جائے گی، اتنا حیات الا اللہ میں، اتنا حیات الا اللہ میں جذب ہوتی چلی جائے گی۔ تو حسین سے حسین کو مانگو، اور جس نے حسین سے حسین کو مانگنا وہ سر ہتھیلی پہ رکھے، اور سر ہتھیلی پہ رکھنے کا مفہوم اب تو واضح ہو گیا۔ سر ہتھیلی پہ رکھنے کا مفہوم یہ کہ میں کو نہ تمام کرے، لا الہ کہنا سیکھو، لا الہ کہنا سیکھو، حیات الا اللہ میں جذب ہو جائے گی، حیات الا اللہ میں جذب ہو جائے گی۔ 72 لاشیں نہیں اٹھائے حسین، کیوں گھبرا گئے؟ 72 لاشیں نہیں اٹھائے حسین، نفس کو کیفیت مشاہدہ میں لا کے کھڑا کیا۔ کسی بھی عہد کی ملوکیت، لازم نہیں دائرہ اسلام میں ہو یا باہر ہو، کسی بھی عہد کی ملوکیت جب تک کربلا کا ورق الٹ رہا ہے نفس کی کیفیت مشاہدہ کو سلب نہیں کر سکتی۔ اب سمجھے آپ ہر دور کی ملوکیت کو کربلا سے قد کیوں ہے؟ ملوکیت نفس کی کیفیت مشاہدہ سلب کرتی ہے، اور کربلا نفس کی کیفیت مشاہدہ کو جلا دیتی ہے۔ حسین نے نفس کو کیفیت مشاہدہ عطا کی، 72 لاشیں نہیں اٹھائی، نفس انسان کو لا الہ کہنا سکھایا، نفس انسان کو لا الہ کہنا سکھایا۔ عصر عاشور وہ مقام آیا جہاں تہ خنجر سر کو رکھا تو اس نفس کو الا اللہ میں جذب ہونا سکھایا، اس نفس کو الا اللہ میں جذب ہونا سکھایا۔ سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ سر دو کے نیزہ کی بلندی پہ آیا، وہ سر دو لشکروں کے درمیان صراط بنا۔ اس سر نے اعلان کیا، اس سر نے اعلان کیا کہ جو لا الہ کہنے کی قوت رکھے اور الا اللہ میں نفس کو جذب کر دے، سر تن سے جدا ہو جائے لیکن وہ نوک سنا پہ جا کے سرفرازی پاتا ہے۔ کسی میں قوت ہے کہ لکھے کہ مردہ ہے؟ وہ سر دو لشکروں کے درمیان صراط بنا۔ اگر وہ سر نوک سنا کی بلندی پہ نہ آتا نفس انسان قیامت تک دھوکے میں گرفتار رہتا۔ حسین مجبوری کے ساتھ نوک سنا پہ نہیں آئے، حسین اختیار کے ساتھ نوک سنا پر آئے اور نفس انسان کو دھوکے سے نکالا۔ لا الہ الا اللہ دونوں طرف تھا، لیکن سید الشہداء نے مشاہدہ کرایا، ایک طرف الہ کے ساتھ الا اللہ ہے اور ایک طرف الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ ہے۔ جاؤ، میں نے کہا ہے منبر سے، آج پھر دوہرا رہا ہوں اس جملے کو، اقبال کا پورا فلسفہ خودی اسی مقام پر قیام کیے ہوئے ہیں۔ حسین ابن علی کے سر نے مشاہدہ کرایا کہ ادھر الہ کے ساتھ الا اللہ ہے، ادھر الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ ہے۔ جہاں الہ کے ساتھ الا اللہ ہے وہاں خود ہی مردہ ہے، اور جہاں الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ ہے وہاں خود ہی زندہ ہے۔ جہاں خود ہی مردہ ہے وہاں خدا مردہ ہے، جہاں خود ہی زندہ ہے وہاں خدا زندہ ہے۔ منظر اتنا لطیف ہے کہ نگاہ ادھر کرو تو ایک مردہ خدا، مردہ خودی، محو تماشا، اور نگاہ ادھر کرو تو ایک زندہ خدا، زندہ خودی، نو کے سنا پر ایک زندہ خدا، زندہ خدا، زندہ خودی، نو کے سنا پر۔ یوں سر دے کے حسین نے، یوں سر دے کے حسین نے اس کے ناز کو سلامت رکھا، یوں سر دے کے حسین نے اس کے ناز کو سلامت رکھا، اور ناز حسین کو حسین کی بہن نے سلامت رکھا، ناز حسین کو حسین کی بہن نے سلامت رکھا۔ عزیزاں،
بچی جس نے کربلا سنائی، در زندہ پہ کھڑے ہو کر جس نے ہر عہد کی تاریخ انقلاب کو راستہ دکھایا کہ جب تک کربلا سناؤ گے امکان انقلاب باقی رہے گا، امکان انقلاب باقی رہے گا۔ اس بچی نے کربلا سنا کر ملک شام میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ بچی کیا سوئی، اہل حرم کو رہائی مل گئی۔ وہ بچی کیا سوئی، اہل حرم کو رہائی مل گئی۔ 3 دن ملک شام میں مزائے حسین ہوئی، 3 دن ملک شام میں عزائے حسین ہوئی، اور 3 دن کے بعد تیاری ہوئی کہ اب قافلہ کربلا کی جانب جائے، اب قافلہ کربلا کی جانب جائے۔ ناقے لالا کے بٹھائے گئے، خودجیں کسی گئیں، محملیں کسی گئیں، پردے لگائے گئے، اور علی کی بیٹی نے جب نگاہ ڈالی تو پلٹ کے کہا، سید سجاد، اب زینب ان نرم و نازک سواریوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہی، اب زینب ان نرم و نازک سواریوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہی۔ بیٹا حکم دو محملوں پہ سیاہ پردے لگائے جائیں، یہ ریشمی پردے ہٹا دیے، ریشمی پردے ہٹا دیے، محملوں پہ سیاہ پردے لگائے ہیں۔ محملوں پہ سیاہ پردے لگے، بیویاں چلیں، شہزادی نے ایک ایک بیوی کو خود سوار کرایا، ایک ایک بیوی کو خود سوار کرایا، اور جب سب بیویاں سوار ہو چکی تو شہزادی نے پایا کہ ایک بیوی نظر نہیں آتی، ایک بیوی نظر نہیں آتی۔ واپس پلٹیں، زندان شام تک آئیں تو دیکھا کہ رباب لہد سکینہ پہ سر رکھے ہوئے رو رہی ہے، اور کہہ رہی ہے، سکینہ میری جان پوچھتی تھی اماں کب وطن جائیں گے، اماں کب وطن جائیں گے؟ بیٹا سب وطن جاتے ہیں، آنکھیں تو کھولو، سب وطن جاتے ہیں، آنکھیں تو کھولو۔ شہزادی زینب نے آگے بڑھ کے شانہ ہلایا، کہا بھابھی سب چلتے ہیں، آپ بھی چلیے۔ تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہا شہزادی میں وطن جا کے کروں گی کیا؟ شہزادی میری مانگ بھی اجڑ گئی، میری کوکھ بھی اجڑ گئی، شہزادی میرے چمن کا ایک پھول کربلا کے جنگل میں، ایک پھول شام کے اندھیرے زندان میں، شہزادی میں جا کے کروں گی کیا؟ کہا بھابھی نہیں، سب چلتے ہیں، آپ بھی چلیے۔ تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہا شہزادی معلوم ہے اندھیرے زندان میں میری بچی چوک چوک جاتی تھی، بھابھی معلوم ہے اندھیرے زندان میں میری بچی چوک چوک جاتی تھی۔ علی کی بیٹی نے شام کی رہنے والی عورتوں کو آواز دی، شام کی رہنے والی عورتیں آئیں تو کہنے لگی، شام کی رہنے والی عورتوں سنو، بھائی کی ایک امانت ساتھ لائی تھی، شام کے زندان میں چھوڑے جا رہی ہو، شام کے زندان میں چھوڑے جا رہی ہو، اور شام کی رہنے والی عورتوں سنو، علی کی بیٹی پہ تمہارا احسان ہو
وسيعلم الذين ظلموا أيّامًا منقلبًا ينقلبون الہی و سیدی یا مولا یا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو برپا۔ پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنین و مومنات بیمار ہیں، بالخصوص جس وبائی مرض میں پوری دنیا مبتلا ہے، اس سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں انہیں روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما۔ ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں۔ جمال حبیب فیملی کے مرحومین کے حساب سے